یہ تو کوئی زندگی نہیں. چاروں طرف حوادث، موت، سڑکوں پہ موت، گھروں میں موت، اسپتالوں میں موت، بازاروں میں موت، کھیتوں میں موت کا راج. زندگی تو موت کے بعد ہے. یا 60 ہاتھ اونچا قد، اس کو کتنا کھانا چاہیے؟ تو 60 ہاتھ اونچا ہو، اور 7 ہاتھ چوڑا ہو، اس کو کتنا کھانا چاہیے؟ اور آدم علیہ السلام کے قد پر عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہو، جوانی ہو، قوت ہو. اور پھر بھوک کی وجہ سے نہیں، خواہش کی وجہ سے کھاتے ہیں. پھر ایسا کھانا کہ جس کے پیچھے پخانا نہیں ہے، ایسا پینا کہ جس کے پیچھے پیشاب نہیں ہے. اور زندگی ایسی ہے جس میں غم نہیں، پریشانی نہیں، تھکاوٹ نہیں، نیند کوئی نہیں. جنت میں نیند بھی نہیں کہ نیند موت کے مشابہ ہے. موت گئی، نیند گئی. نیند تھکاوٹ سے ہے، تھکاوٹ بھی گئی، غم بھی گیا، پریشانی بھی گئی، بڑھاپا بھی گیا. ایسی زندگی کتنی لمبی ہے، انتہا نہیں، ابد الآباد کی ہے. یہاں ضرورت ہے کھانے کی، کاروبار کی، کمانے کی. مانے تم بیٹھ جاؤ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمنا کرو. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، دعویٰ کرو. جو چاہو گے، جو مانگو گے دے دیا جائے گا. ہر وقت مِن تحتہم الانہار، نیچے نہروں کے جال ہیں، اوپر درخت ہیں، ان کے سائے لمبے لمبے، پھل جھکے ہوئے، سامنے پرندے اڑتے ہوئے، داروں کی ڈاریں پرندے اڑتے ہوئے. جی میں خواہش آنے کی دیر ہے، سنو وہ سامنے. پھر پرندے آ کے میاں بیوی کے سامنے بیٹھ رہے ہیں. ایک پرندہ کہہ رہا مجھے کھائیں، دوسرا کہہ رہا مجھے کھائیں. ایک مرغی پکانی ہو، کتنا لمبا تردد ہے. کہاں سے گاڑی چلتی ہے نا، گیا میاں مرغی لے کے آیا، صاف کروا کے آیا، پھر اس کو چھیلا گیا، کاٹا گیا، پھر کیا پیاز، کیا لہسن، کیا نمک، کیا مرچ، کبھی نمک زیادہ، کبھی مرچ زیادہ، کبھی نمک کم، کبھی مرچ کم، کبھی جل گئی، کبھی پانی زیادہ. کیا لمبے مسئلے ہیں. اور وہاں پرندے چاروں طرف سے میاں بیوی کو گھیرا ڈالے بیٹھے ہیں. ایک کہتا ہے جی مجھے کھاؤ، دوسرا کہتا ہے مجھے کھاؤ، تیسرا کہتا ہے مجھے کھاؤ. یہاں گھر کی مرغی پکڑنی پڑے تو آگے آگے ہم پیچھے پیچھے، وہ قابو میں نہیں آتی. اور وہاں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے کھاؤ، مجھے کھاؤ، مجھے کھاؤ. ایک پرندہ کہتا ہے یا ولی اللہ انی رعیت من الجنت تحت العرش وشربت من ماء السلسبیل، اے اللہ کے ولی میں نے جنت الفردوس کی گھاس کو کھایا ہے اور سلسبیل کے چشمے کا پانی پیا ہے. احد جانب المطبوخ والآخر مشوی، ایک طرف سے مجھے کھاؤ گے تو بھنا ہوا پاؤ گے، دوسری طرف سے کھاؤ گے تو پکا ہوا پاؤ گے. ان کو اختیار کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کس کو چھوڑیں اور کس کو کھائیں. پھر کھانے والے کو بھی پتا ہے کہ اس کو فنا نہیں، اور جو کھایا جائے گا اس کو بھی پتا ہے کہ مجھے فنا نہیں. ادھر میں کھایا گیا، ادھر میں پھر زندہ، ادھر کھایا گیا ادھر زندہ. اور پھر کھانے والے کو بھی پتا ہے کہ ہر لقمے کی لذت بڑھتی جا رہی. بھوک شدید تو لذت شدید، بھوک مٹی تو لذت مٹی. بدہضمی میں کون سا کھانا اچھا لگتا ہے؟ پیاس نہ لگی ہو تو کون سا شربت اچھا لگتا ہے؟ ارے آدمی اسی لیے تو مرتا کرتا ہے، کھانے کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، گھر کے لیے، لباس کے لیے، سواریوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے الگ الگ گنوا دی. بھائی اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، میرے پاس آ جب بہت بڑا ملک دوں گا. یہاں ایک حکومت ہے اور لینے والے ہزاروں ہیں، لہذا لڑائیاں ہو رہی. وہاں ہر ایک کو الگ الگ بادشاہی دے گا. جنت کا سب سے چھوٹا بادشاہ، اس کو اس جہان سے 10 گنا بڑی جنت اللہ تعالیٰ. جنت کا سب سے چھوٹا بادشاہ اس جہان سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک بنے گا. اور جو سب سے عالی بادشاہ ہے اس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ پاک کے علاوہ جانتا کوئی نہیں. نہ اللہ نے وہ جنت کسی کو دکھائی ہے، ختم علیہا، مہر لگا دی. حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم سے پہلے وہ کسی کے لیے کھل نہیں سکتا. آپ کے دستے مبارک سے کھولی جائے گی. بڑی جنت میں نہیں کھل سکتی، جو عام جنت ہے وہ بھی حضور کے بغیر نہیں کھل سکتی. آپ نے ارشاد فرمایا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، کوئی جا ہی نہیں سکتا. اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. آپ کوئی نکال سکتا، نکل نہیں سکتے. موت نہیں، آ گئے، پہنچ گئے، بیٹھ گئے، اعلان ہوگا ان لکم ان تحیوا، اب زندہ رہو، لا تموتوا، موت کوئی نہیں. موت نہیں تو لمبی زندگی کے تصور سے بڑھاپے کا تصور لازمی چیز ہے نا. تو لہذا دوسرا اعلان ہوگا ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا. نہیں نہیں، زندگی لمبی ہے، بڑھاپا کوئی نہیں ہے، ہمیشہ جوان رہو. جوانی کو کیا کرے اگر پیسہ ہی ہاتھ میں نہ ہو؟ جس بیچارے کو سارا دن روٹی کمانی اسے عیاشی کی کیا تجھے ہی، جس کے گھر میں دانے ہوتے ہیں وہی کودتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تیسرا اعلان کرے گا ان لکم تنعموا فلا تبأسوا ابدا، مزے کرو، ملک و مال تمہارا ہے، فقر پاسا نہ آئے گا. اچھا مال ملک دولت ہو اور بیمار ہو تو پھر اس مال ملک کو کیا کرے؟ فوج سے کسی نے پوچھا کہ تیری زندگی کی خواہش کیا ہے؟ کہ ایک ٹوسٹ کھا لوں یہ میری خواہش ہے، میری زندگی کی خواہش. جس کو اپنی دولت کا خود پتا نہیں ہے، اگر میں ایک ٹوسٹ کھا لوں یہ میری زندگی کی خواہش ہے. تو مال ہو اور صحت نہ تو اس کو کیا کرے گا؟ بیماری ہو تو اس کو کیا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہو ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، اب ہمیشہ صحت مند، کبھی بیمار نہیں ہوگے. یہاں ضرور اچھی کے کاروبار ہوتے، وہاں تو کہتا بیٹھ جا، کھا پی موج کر، کوئی کام نہیں.
یہ ساری نعمتیں دے دی، چلتی ہوئی نہریں، عینان تجریان، بہتے ہوئے چشمے، عینان نفاقتان، فوارہ مارتے ہوئے چشمے، عینن فیہا تسمی سلسبیلا، سلسبیل کے، قاسم من معین، معین کے، یہ سارے چشمے، یہ کون من کاسن کان مزاجہا کافورا، کافوری چشمے، اور کان مزاجہا زنجبیلا، زنجبیل کی آمیزش کے چشمے، مزاجہم من تسنیم، تسنیم کا چشمہ، عینن یشرب بہا المقربون، جو خالص تو دیا جائے گا جنت الفردوس والوں کو، اور باقی جنتیوں کو اس میں ملا کے دیا جائے گا، خالص فردوس والوں کو ایک قطرہ انگلی پہ لگا کے آسمان سے نیچے کر دے، سارے جہان میں اس کی خوشبو پھیل جائے گی، ایسا اللہ پاک نے بنا ایک قطرے سے۔ انہیں پر تو آدمی مرتا ہے، سب سے ادنا درجے کو اللہ تعالیٰ 72 دینی عطا فرمائے گا، اور سب سے اعلیٰ درجے والے کو 25 لاکھ عطا فرمائے گا، اس کے سر میں گردن، یہاں تو ایک بیوی کا خرچہ اٹھاتے سر تو سید ہو جاتا ہے، 25 لاکھ کا خود کرنا پڑے گا تو کیا حال ہوگا۔ ادنا درجے کا 72 ہے، اعلیٰ درجے کا 25 لاکھ ہے، لیکن اس کو ایک دن کا بھی ٹیڑھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا غیب کا خزانہ کھلا ہوا ہے اور دیتا جا رہا ہے اور ملتا جا رہا ہے، عطاء غیر مجذوب، ایسی عطا ہے جو ختم نہیں ہوگی، اجر غیر ممنون، ایسا اجر ہے جو مٹے گا نہیں، کٹے گا نہیں، ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہے۔ ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام کا گھر کوئی نہیں تھا، جہاں رات آئی وہاں گزار لی، ایک رات آج بارش، فلسطین ٹھنڈا ملک ہے، تو تلاش میں نکلے، کسی پناہ کی تو ملی کوئی نہ، ایک غار ملا، ڈھونڈ ڈھانڈ کے دیکھا تو اس میں شیر بیٹھا ہوا، کہنے لگے واہ میرے مولا، شیروں کو ٹھکانہ دیا، ابن مریم کو ٹھکانہ ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، تو کیوں غم کرتا ہے، تیری اس رات کے بدلے میں جنت کی 4000 حوروں سے تیری شادی کروں گا، 4000، اور 1000 سال سارے جنت والوں کو تیرا ولیمہ کھلاؤں گا، 1000 سال۔ اچھا یہ ولیمہ 1000 سال اس طرح نہیں ہے کہ جنتی ہیں بہت زیادہ، لہذا بھائی جگہ تھوڑی ہے، ایک ٹولی آئی کھا گئی، دوسری ٹولی آئی کھا گئی، تیسری ٹولی آئی کھا گئی، کھاتے کھاتے 1000 سال میں جا کے کہیں وہ ساری شفتیں پوری ہوئی، ایسا نہیں، مردوں کو ایک طرف، عورتوں کو ایک طرف، ایک وقت میں، ایک آن میں، ایک دسترخوان پر اللہ بٹھا کر اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، خدام و غلمان کے ذریعے سے کہے گا کھا میرے بندے اور بندی، اور پی، نہ تجھے کھانے میں کمی ملے گی نہ پینے میں کمی ملے گی، جس کو پیو تو پیتا چلا جا، کس کو کھا تو کھاتا چلا جا، ہر لذت پوری، ہر یہ جو تھے نا تاتاری، یہ جب ان کا پیٹ بھر جاتا تھا تو یہ بدبخت باہر جا کے الٹی کر دیتے، سارا نکال کے پھر آ کے کھانا شروع کر دیتے، وہاں نہیں ہے کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ، 1000 سال مسلسل کھائیں، نہ دانت جبڑا تھکے، نہ زبان کٹے، نہ میدا تھکے، نہ آنت گھبرائے، نہ جسم گھبرائے، اور لذت ہے کہ ہر لقمے پہ بڑھتی چلی جائے، یہ اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے، یعنی دکھا سکتا، اور 50 سال 60 سال کی زندگی ہے، یہ امتحان ہے۔ پھر اللہ ایمان والی عورت کو، یہاں ہر عورت چاہتی میں خوبصورت ہو جاؤں، ہر مرد چاہتا میں خوبصورت ہو جاؤں، لیکن اللہ حسن جنت میں رکھا ہے، جوانی جنت میں رکھی ہے، ایمان والی عورت جنت کی حور سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی، اور کوئی حسد نہیں، لڑائی نہیں، یہاں تو ایک سے دوسری شادی ہو تو مسئلے بن جاتے ہیں، اور وہاں کوئی لڑائی نہیں۔ ایک ہمارا ساتھی گیا جماعت میں، اس نے وقت لگایا، اس کے دل میں سنت کی عظمت ہے، انہوں نے کہا میں داڑھی رکھتا ہوں، داڑھی رکھنے کہہ رہا تھا کہ بیوی نے ڈنڈا اٹھا لیا، مگر داڑھی نہیں رکھنے دوں گی، اب بڑا پریشان، ادھر یہ خیال ہے کہ سال میں مر گیا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اور ادھر بیوی کا جھگڑا۔ ایک دن اس کو ترکیب سوچی، کہنے لگا 2 باتوں میں سوچ رہا ہوں کیا کروں، کون سی پہلے کروں کون سی بات کروں، کیا سوچتا ہوں داڑھی پہلے رکھوں یا دوسری شادی بات پہلے کروں، تو کہنے کی پہلے داڑھی رکھ لو پھر بعد میں سوچ لینا اس کو، مگر پہلے داڑھی رکھ لو۔ میں بھی یہی چاہتا تھا، ایک نہیں سنبھالی جاتی 2 کون سنبھالے گا، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ جھگڑا ہوئے بغیر ہی یہ کام ہو جائے، وہاں کوئی حسد نہیں، لا يتحاسدون لا يتباغضون لا يتدابرون قلبهم قلب رجل واحد، حسد نہیں، بغض نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، تمام جنت والوں کا دل ایسا ہوگا جیسے ایک آدمی کا دل، یعنی جو میرا دل ہے، میرا دل میرے حق میں تو چلے گا نا، میرا دل میرے خلاف کیا چلے گا، میرے حق میں تو چلے گا، پورے جنت والوں کے قلوب ایسے ہیں جیسے ایک آدمی کا دل، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی فتنہ نہیں، کوئی فساد، محبت الفت قائم اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اللہ تعالیٰ اندر سے کھوٹ پہلے نکال کے باہر پھینک دے گا، جاؤ بھائی موج کرو مزے کرو۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ بھی مسئلہ ہے حل ہو، وہ بھی مسئلہ ہے کہ مل جائے، لیکن اس کا راستہ ہم نے غلط اختیار کیا، احتجاج، مظاہرے، اسٹرائکنگ، یہ راستہ نہیں ہے۔ توبہ پہ آنا پڑے گا، مسجد کی دوڑ لگائیں، تجارتوں میں سے حرام کو نکالیں، جھوٹ کو نکالیں، سود کو نکالیں، خیانت کو نکالیں، بدیانت کو نکالیں، گھروں سے ساری سنت کے خلاف جو زندگی ہے اس کو